Hello, Assalamu alaikum. My name is Shiraz and welcome to my English and Maths channel. آج ہم نائنتھ کلاس کی انگلش بک کا یونٹ 12 کریں گے اور پارٹ اے اس کا پہلے ہی ریکارڈ ہو چکا ہے، یہ پارٹ بی ہے اور ہم یہ پارٹ اے میں پیراگراف 1 2 3 4 اور 5 کیے تھے اور آج ہم نیکسٹ پیراگراف نمبر 6 کریں گے. دیکھتے ہیں ہم کتنا اس میں کر پاتے ہیں. اوکے دس ڈے، اور یہ دوسرے دن کی یہ بات کر رہی تھیں، ٹھیک ہے. پہلے دن کا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا چاہیں گی جو ان کے ساتھ بہت مہربانی سے اور نرم مزاجی سے پیش آئے، اور دوسرے دن انہوں نے کہا تھا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ وہ اٹھنا چاہیں گی اور دیکھنا چاہیں گی کہ کیسے رات کے بعد دن آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اسی دن کی آگے بات ہو رہی ہے. دس ڈے، اس دن I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. Devote کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا. اس دن میں وقف کرنا چاہتی ہوں یا وقف کرنا چاہیے to a hasty بہت ہی مختصر، تیزی سے، ایک تیزی سے گلمپس، جھلک. اب ایک دن ہے تو وہ سارا کچھ تو نہیں نا ایک دن میں دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک مختصر سی یا ایک جلد جھلک کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہیے آف دا ورلڈ، دنیا کا، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، ماضی اور حال. اس دن میں اپنے آپ کو دنیا کے ماضی اور حال کی ایک بہت مختصر یا جلد جھلک کے لیے وقف کرنا چاہوں گی. I should want to see the pageant of man's progress. I should want to see، مجھے دیکھنا چاہیے یا میں دیکھنا چاہوں گی. The pageant، ایک شاندار منظر یا تماشا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس کا کریں گے شاندار منظر. آف مینس پروگریس، آدمی کی ترقی. میں آدمی کی ترقی کا شاندار منظر دیکھنا چاہوں گی. دا کیلیڈوسکوپک، اچھا یہاں پہ جو یہ کیلیڈوسکوپک استعمال ہوا ہے، یہ ورڈ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ گرامیٹیکلی. یہاں پہ ورڈ ہونا چاہیے کیلیڈوسکوپ، ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہوتی ہے نا ٹیلیسکوپ ہوتی ہے جس سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی ہیں، اسی طرح ایک ہوتی ہے کیلیڈوسکوپ. جو کیلیڈوسکوپ ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا سا بچوں کے لیے کھلونا ہوتا ہے جس میں شیشے کے نا چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوتے ہیں، جس کو آپ کیلیڈوسکوپ کو جب آپ ہلاتے ہیں نا تو وہ پھر سارے جو شیشے کے ٹکڑے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ آ جاتے ہیں، ان کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک نیا منظر آپ کو اس میں سے نظر آتا ہے. ہر دفعہ ایک نیا منظر اس میں سے نظر آتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہی کہ جو دنیا ہے، جو انسان کی ترقی ہے، وہ بھی کیلیڈوسکوپ کی جیسی ہے. اس کا ہم اردو میں مطلب کریں گے اشکال بین، جو کہ ایک اشکال بین ہے آف دی ایجز. ایجز کا مطلب ہوتا ہے زمانے. تو جو انسان کی ترقی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی انسان کی ترقی مختلف زمانوں کی ایک اشکال بین ہے جس میں مختلف زمانوں کے اندر مختلف شکلیں نظر آتی ہیں. تو اس کا با محاورہ ہم اس طرح سے کریں گے، میں انسان کی ترقی جو کہ مختلف زمانوں کی ایک اشکال بین ہے اس کا شاندار منظر دیکھنا چاہوں گی. How can so much be compressed into one day? Compress کا مطلب ہوتا ہے دبا دینا، کسی چیز کو دبا کے نا تو چھوٹی جگہ پہ اس کو فٹ کرنا. تو وہ یہ کہہ رہی کہ ایک دن میں اتنا زیادہ کیسے سما سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوشچن ہے اب کہ کیا میں کروں گی، ایک دن میں سارا کچھ کیسے کر سکتی ہوں میں. تو اس نے خود ہی اس کا آنسر دیا ہے تھرو دا میوزیمس آف کورس، یقیناً عجائب گھروں کے ذریعے سے. وہیں پہ جا کے وہ ماضی اور حال کا سارا جو ایک ترقی ہوئی ہے انسان کی وہ دیکھ لے گی آرام سے. دا فالوئنگ مارننگ،
اب یہ تیسری صبح ہے. فالوئنگ مارننگ کا مطلب اگلی صبح. آئی شوڈ گریٹ دا ڈان. دوبارہ سے پھر جو ہے نا وہ طلوع آفتاب کو سلام پیش کریں گے. ٹھیک ہے, خوش آمدید کہیں گے. اگلے دن میں طلوع آفتاب کو سلام پیش کروں گی, کرنا چاہوں گی یا مجھے کرنا چاہیے. اینشیس ٹو ڈسکور. اینشیس کا مطلب بے چین. ٹھیک ہے, اور بے چین اس طرح سے کہ جب آپ ورڈ ہوتے ہیں نا, ورڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں یار, پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشانی کے اندر جو آپ کے اندر ایک سٹریس اور ایک بے چینی آتی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں اینشیس. اینشیس ٹو ڈسکور. ڈسکور دریافت کرنا, اور دریافت کرنے کے لیے میں بے چین ہوں گی. نیو ڈیلائٹس. اچھا, یہ جو یہاں پہ کوما استعمال ہوا ہے نا, یہ کوما بھی آئی تھنک ایک مسٹیک ہے یہاں پر. کوما ہم استعمال نہیں کر سکتے, یہ مس پرنٹ ہوا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے اینشیس ٹو ڈسکور نیو ڈیلائٹس, کہ نئی خوشیوں کو یا نعمتوں کو, سوری ڈیلائٹس کا ہم یہاں پہ کریں گے نعمتیں, نئی نعمتوں کو دریافت کرنے کے لیے بے چین ہوں گی. فور آئی ایم شیور دیٹ, کیونکہ مجھے مکمل یقین ہے. فار دوز ہو ہیو آئیز وچ ریئلی سی. وہ لوگ, دوز کا مطلب پھر دوبارہ یہاں پہ ہے دوز پیپل, وہ لوگ جن کے پاس آنکھیں ہیں جو کہ واقعی دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آنکھیں بھی تو دو طرح کی ہوتی ہیں نا, اس کے پاس بھی بیچاری کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو وہ یہ, لیکن ان لوگوں کی بات کر رہی ہے کہ جن کی آنکھیں ہیں اور وہ کام بھی کرتی ہیں, جو دیکھ بھی سکتی ہیں. دا ڈان آف ایچ ڈے. ہر ایک دن کا, ہر ایک نئے دن کا طلوع آفتاب مسٹ بی پرفیکٹلی نیو ریولیشن آف بیوٹی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہمارے پاس آنکھیں ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم روز صبح صبح اٹھ کے تو طلوع آفتاب کو دیکھ کے ہم یہ تو نہیں کہتے یار آج تو طلوع آفتاب بالکل ہی مختلف ہے. ہر روز تو ہم یہ نہیں کہتے نا, کبھی بھی نہیں کہتے, کیونکہ ہم اس کی پذیرائی کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم ان کو دیکھ ہی نہیں پاتے, اتنا اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ پاتے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ, ان کے لیے واقعی ہر ایک نیا طلوع آفتاب ایک خوبصورتی کا, ٹھیک ہے, بیوٹی کا مطلب ہے خوبصورتی, اور ریولیشن کا مطلب ہے انکشاف, کہ ایک خوبصورتی کا ایک نیا انکشاف ہوتا ہوگا. لیکن ایسا ہے نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے, جن کے پاس آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں وہ روز صبح اٹھ کے طلوع آفتاب کو دیکھ کے اس کی پذیرائی نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز سورج, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر روز سورج ایک مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور مختلف جگہ پہ جا کے غروب ہوتا ہے. ہر روز اس کی پوزیشن تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن شریف میں آیا نا مشرقین اور مغربین, کیونکہ ہر روز مشرق مختلف ہوتا ہے. مشرق وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اچھا, بہرحال ہم تھوڑا سا جو ہے نا جذبات کی رو میں بہہ گئے. ابھی واپس آتے ہیں یونٹ کی طرف. تو اس کا ہم بامحاورہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اگلی صبح میں طلوع آفتاب کو سلام پیش کروں گی اور میں ان نعمتوں کو دریافت کرنے کے لیے بے چین ہوں گی جو کہ مجھے یقین ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں, جو واقعی دیکھ پاتی ہیں. ہر دن کا طلوع آفتاب خوبصورتی کا ایک مکمل نیا انکشاف ہوتا ہوگا, ضرور ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے, دوبارہ کر دوں؟ چلیں دوبارہ کرتے ہیں. اگلی صبح میں طلوع آفتاب کو سلام پیش کرنا چاہوں گی اور نئی نعمتوں کو دریافت کرنے کے لیے بے چین ہوں گی جو کہ مجھے یقین ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں, جو دیکھ پاتی ہیں. ہر دن کا طلوع آفتاب خوبصورتی کا ایک مکمل طور پر نیا انکشاف ضرور ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight.
ٹھیک ہے. دس کا مطلب یہ جو فالوئنگ مارننگ، اگلی صبح، اگلا جو دن ہے. اکارڈنگ کے مطابق. ٹرمز کا مطلب مختلف اس کا مطلب ہوتے ہیں. اس کا یہاں پہ ہم مطلب کر سکتے ہیں شرائط. ٹھیک ہے. یہاں ہم اس کا مطلب کر سکتے ہیں میعاد. میرا معجزہ کیا ہے کہ میں 3 دن کے لیے دیکھ پاؤں. تو یہ میرے معجزے کے شرائط کے مطابق is to be my third، میرا تیسرا، and last day of sight، میری بصارت کا تیسرا اور آخری دن ہے. اچھا، تو تیسرے دن اب وہ کیا کریں گی؟ I shall have no time to waste in regretful longing. I shall have no time، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا. To waste، ضائع کرنے کے لیے. In regret کا مطلب ہے پچھتاوا. اور پچھتاوا کس کا ہے؟ لونگنگ کا. لونگنگ کا مطلب ہوتا ہے جو ایک بہت ہی شدید قسم کی خواہش ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں لونگنگ. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ہم خواہش ہی کر لیں گے، کوئی بات نہیں. میرے پاس خواہش کے پچھتاوے کے لیے ضائع کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوگا. دیر از سو مچ ٹو سی. کیوں نہیں پچھتانا میں نے؟ کیونکہ دیر از سو مچ ٹو سی، کیونکہ دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. دا فرسٹ ڈے، پہلے دن، آئی ڈیووٹیڈ ٹو مائی فرینڈس. پہلا دن میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے دوستوں کے لیے وقف کر دیا. اینیمیٹ جو کہ زندہ تھے، اور اینڈ ان اینیمیٹ جو کہ فوت ہو چکے ہیں. یعنی جاندار اور بے جان اس کا مطلب ہوتا ہے. پہلا دن میں نے اپنے دوستوں جو کہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں ان کے لیے وقف کر دیا. پہلا دن میں نے اپنے زندہ اور وفات پا چکے دوستوں کے لیے وقف کر دیا. دا سیکنڈ، دوسرا دن، ریویلڈ ٹو می. ریویلڈ کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا دکھانا. ٹھیک ہے. یا فاش کرنا، انکشاف کرنا. دوسرے دن نے مجھے دکھایا دا ہسٹری آف مین اینڈ نیچر. نیچر کا مطلب ہے فطرت یا قدرت. دوسرے دن نے مجھے انسان اور قدرت کی تاریخ دکھلائی. ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ ان دا ورک ڈے ورلڈ آف دا پریزنٹ. ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ، آج کا دن میں گزاروں گی، ان دا ورک ڈے ورلڈ. ورک ڈے کا مطلب ہوتا ہے کاروباری، عام جو ہوتی ہے نا، نہیں اسپیشل جو نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں ہم ورک ڈے. ناٹ انٹرسٹنگ، عام روزمرہ اس کا ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ورلڈ آف دا پریزنٹ. آج کا دن میں پریزنٹ کا مطلب حال کی دنیا، حال کی عام دنیا میں گزاروں گی یا روزمرہ کی دنیا میں گزاروں گی. امٹ کے درمیان، دی ہارنس آف مین. ہارنس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اکثر جاتے ہیں. آف مین، آدمیوں کی جگہوں میں گزاروں گی. گوئنگ اباؤٹ دا بزنس آف لائف، جو کہ کاروباری زندگی میں گوئنگ اباؤٹ ادھر ادھر جا رہے ہوں گے. تو آج کا دن میں حال کی روزمرہ زندگی میں گزاروں گی ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کی جگہوں کے درمیان جو کہ کاروباری زندگی میں ادھر ادھر جا رہے ہوں گے. And where can one find so many activities and conditions of man as in New York? And where can one find? One کا مطلب ہوتا ہے کوئی آدمی، کوئی بھی شخص. اور کوئی شخص کہاں پا سکتا ہے so many activities، اتنی زیادہ سرگرمیاں، and conditions اور حالات، of men آدمیوں کے as in New York، نیو یارک کے علاوہ. ٹھیک ہے. اور نیو یارک کے علاوہ انسانوں کی اتنی زیادہ سرگرمیاں اور حالات کوئی کہاں پر تلاش کر سکتا ہے یا کہاں پر ملیں گی؟ کوئی اور شہر ہے؟ نیو یارک جو ہے نا وہ اٹس ون آف دا بیزیسٹ سٹیز ان دا ورلڈ. دنیا کا بہت ہی زیادہ بیزی
شہر ہے. نیو یارک ہے, ٹوکیو ہے, لندن ہے, یہ بہت زیادہ بیزی شہر ہیں. ہمارا لاہور بھی بہت بیزی ہے بھائی, لاہور بھی کسی سے کم نہیں ہے, لاہور بھی, کراچی بھی. اوکے, بہرحال. سو دا سٹی بیکمس مائی ڈیسٹینیشن. تو یہ شہر, کون سا شہر؟ نیو یارک. لاہور نہ سمجھ لینا کہیں. سو دا سٹی بیکمس مائی ڈیسٹینیشن. تو یہ شہر میری منزل بن جاتا ہے, یعنی یہاں پہ وہ جائے گی, تیسرا دن وہاں پہ گزارے گی. ناؤ اینڈ دین. ناؤ اینڈ دین کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار. آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سینگ فرینڈس ٹو ڈسکور وٹ دے سی. سینگ فرینڈس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ دیکھ سکتے ہیں, جو بینائی رکھتے ہیں, بصارت رکھتے ہیں. اور ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ پرکھا ہے. کبھی کبھار میں نے اپنے ان دوستوں کو پرکھا ہے جو دیکھ سکتے ہیں, یہ دریافت کرنے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. what they see, کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. ریسنٹلی, ابھی حال ہی میں, I was visited by a very good friend. میری ایک بہت سہیلی مجھے ملنے کے لیے آئی. who had just returned from a long walk in the woods. woods کا مطلب ہوتا ہے جنگل, بہت بڑا جنگل نہیں, چھوٹا والا جنگل, جو کہ ایک جنگل میں ایک طویل چہل قدمی سے واپس آئی تھی. I asked her what she had observed. میں نے اسے پوچھا, بھائی تم نے کیا دیکھا, کیا مشاہدہ کیا؟ Nothing in particular. کوئی خاص نہیں. ٹھیک ہے, جنگل میں سے گزری ہے, کوئی خاص نہیں. جنگل میں کیا نظر آئے گا ابھی اس کو؟ ہر طرف درخت ہی نظر آئیں گے نا. ٹھیک ہے, لیکن وہ سارے درخت, ہر ایک درخت دوسرے درخت سے مختلف ہوتا ہے. جیسے انسان ہے, انسان بھی مختلف ہوتے ہیں, ہر ایک شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. تو جو درخت ہیں, پودے ہیں, تمام کے تمام ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو لیکن اس کی تو آنکھیں ہیں نا, تو آنکھیں ہیں تو اس کو ظاہر بات دیکھا ہوگا اس نے, لیکن اس نے کیا کہا؟ کوئی خاص نہیں, کچھ خاص نہیں دیکھا بھائی. She replied, اس نے جواب دیا, I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses. ٹھیک ہے, incredulous کا مطلب ہوتا ہے یقین نہ کرنا, کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یقین نہ آتا. had I not been accustomed to, custom کا مطلب ہوتا ہے عادی ہونا, to such responses. اگر میں ایسے جوابات کی عادی نہ ہوتی, یعنی جب بھی وہ بینائی رکھنے والے لوگوں سے سوال پوچھتی ہے تو اس کو ایسے ہی جواب ملتے تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو عادت ہے اس طرح کے جواب سننے کی, تو اگر مجھے عادت نہ ہوتی تو میں یقین نہ کرتی کہ بھئی کچھ بھی نہیں دیکھا تم نے, جنگل میں تم گئی ہو, کچھ بھی نہیں دیکھا یار, یہ کیا بات ہوئی. اسے اگر کبھی پوچھ لیں کہ ابھی شاپنگ سینٹر گئی ہو اگر, تو کیا دیکھا, تو وہ آپ کو بتا دے گی, ہاں بھی میں نے شاپنگ سینٹر میں فلاں اسٹال دیکھا, فلاں کپڑوں کی دکان دیکھی, جوتے کی دکان دیکھی, وہاں پہ اس طرح کے لوگ تھے اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, لیکن جنگل میں سے گزری, اس کو خاص نظر نہیں آیا کچھ. مجھے یقین نہیں آتا اگر میں ایسے جوابات کی عادی نہ ہوتی. فار لانگ اگو, کیونکہ بہت عرصہ پہلے, آئی بیکیم کنونسڈ, میں اس بات کی قائل ہو گئی, بہت عرصہ پہلے میں اس بات کی قائل ہو گئی, دیٹ دا سینگ سی لٹل. ٹھیک ہے, کیسی خوبصورت بات ہے. دا سینگ کا مطلب ہے ایسے لوگ جن کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں, یعنی جو بصارت رکھنے والے ہوتے ہیں. سی لٹل, ان کو تھوڑا ہی نظر آتا ہے, زیادہ نظر نہیں آتا ان کو. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈوکس, یعنی جس کی آنکھیں ہیں اس کو کم نظر آتا ہے, اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو زیادہ نظر آتا ہے, وہ زیادہ محسوس کر پاتے ہیں. اس کا بھی وہ ہمیں خود بتائے گی. ٹھیک ہے, اوکے. جب بور ہو جائے نا مجھے بتا دینا, تو پھر آپ کو میں بریک دے دوں گا. کیا خیال ہے؟ یہاں بھی بریک لے لیتے ہیں پھر. ہاں بریک لے لیتے ہیں یار, چلو ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں. باقی جو پارٹ رہ گیا وہ ہم پارٹ سی میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھنا بھائی.